رحیم قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے ان دو جماعتوں کے سلسلے میں جو آمنے سامنے ہوئی۔ ان میں سے ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسری جماعت کافر تھی، اور وہ دیکھ رہے تھے ان کو اپنے سے دو گنا، اور اللہ تعالی تائید کرتا ہے اپنی نصرت سے جس کو چاہے، اور اس واقعے میں بڑی عبرت ہے بصیرت رکھنے والوں کے لیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں اس آیت نمبر 13 کے آخری جملے پر غور و فکر کرنا ہے۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 13 میں ایک جملہ بیان کیا گیا ہے، ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اس واقعے میں بصیرت رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ صاحب تفہیم القرآن میں اس آیت سے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ اس جنگ میں 3 باتیں نہایت سبق آموز تھیں۔ اس جنگ میں 3 باتیں قابل عبرت تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اور کفار جس شان سے ایک دوسرے کے مقابل آئے تھے، اس سے دونوں کا اخلاقی فرق صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ پہلی یہ ہے کہ مسلمان اور کفار جس شان سے ایک دوسرے کے مقابل آئے تھے، اس سے دونوں کا اخلاقی فرق صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ ایک طرف کافروں کے لشکر میں شرابوں کے دور چل رہے تھے، ناچنے اور گانے والی ساتھ آئی تھیں، اور خوب داد عشرت دی جا رہی تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں پرہیزگاری تھی، خدا کی عبادت تھی، انتہائی درجے کی اخلاقی مضبوطی تھی، نمازیں تھیں اور روزے تھے، بات بات پر خدا کا نام تھا، اور خدا ہی کے آگے دعائیں اور التجائیں کی جا رہی تھیں۔ دونوں لشکروں کو دیکھ کر ہر شخص آسانی سے یہ معلوم کر سکتا تھا کہ دونوں میں سے کون اللہ کی راہ میں ہے اور کون اللہ کی راہ میں نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، ایک عبرت، ایک سبق، کہ دونوں گروہوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گروہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے اور یہ گروہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ مسلمان اپنی تعداد کی قلت کے باوجود اور کفار کی کثیر تعداد کے باوجود اور بہتر اسلحہ رکھنے والی فوج کے مقابلے میں جس طرح کامیاب ہوئے، اس سے صاف معلوم ہو گیا تھا کہ ان کو اللہ کی مدد حاصل تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اپنی تعداد کی قلت کے باوجود، ان کی تعداد کم تھی، اس کے باوجود، اور کفار کی کثیر تعداد کے باوجود اور بہتر اسلحہ رکھنے والی فوج کے مقابلے میں جس طرح وہ کامیاب ہوئے، اس سے صاف ظاہر معلوم ہو گیا کہ ان کو اللہ کی طاقت اور نصرت حاصل تھی۔ اسی چیز کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ۔ تیسری عبرت اس واقعے میں یہ ہے کہ اللہ کی طاقت سے غافل ہو کر جو لوگ اپنے حامیوں کی کثرت پر پھولے ہوئے تھے، ان کے لیے یہ واقعہ ایک ذلت اور رسوائی تھی کہ اللہ نے کس طرح چند مفلس غریب الوطن اور مدینے کے کسانوں کی ایک مٹھی بھر جماعت
کے ذریعے سے قریش جیسے قبیلے کو شکست دلوائی جو تمام عرب کا سردار تھا، تمام عرب کا سرتاج سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ 3 عبرت ہیں جو اس واقعے سے ہمیں ملتی ہیں۔ صاحب تفہیم القرآن نے ان تینوں وضاحتوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اچھا، ایک نقطے کی بات جو کہ صحیح مسلم میں ہے، باب الوفاء بالعہد، ایک باب قائم کیا صحیح مسلم نے اور اس کا نام رکھا باب الوفاء بالعہد۔ ایک نقطے کی بات جو کہ صحیح مسلم میں کہی گئی ہے کہ اس موقع پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وفاداری نبھائی اور عہد کا پاس اور لحاظ رکھا۔ اس موقع پر بھی جبکہ دشمن کی تعداد کثیر تھی اور مسلمانوں کے لشکر میں ایک آدمی بھی اگر زیادہ ہو جاتا، ایک آدمی بھی بڑھ جاتا تو کچھ نہ کچھ تو خوشی اور مسرت کی بات ہوتی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہماتن وفا تھے۔ وفاداری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفادار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما 2 صحابی کہیں سے آ رہے تھے، راستے میں کفار نے روکا کہ کہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو جا رہے ہو؟ انہوں نے انکار کیا اور جنگ میں شرکت نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ 2 صحابی ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار بھی کہا جاتا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کی فہرست بتلا دی تھی کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ مجھے بتلا دو کہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے، بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت حسین 2 صحابی کہیں سے آ رہے تھے، راستے میں کفار نے روکا کہ کہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو تو نہیں جا رہے ہو؟ انہوں نے انکار کیا اور جنگ میں شرکت نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو ساری صورتحال بتلائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو کہا تھا وہ یاد رکھنے کے بھی قابل ہے اور عبرت کے لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو جو جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا وہ سنہری اکشروں سے لکھنے کے قابل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ہر حال میں وعدہ پورا کرنے والے ہیں، ہم کو صرف اللہ کی مدد چاہیے۔ دیکھیے، یہ ایک ایسا موقع تھا جب کہ تعداد کم تھی، اور اگر ایک شخص بھی بڑھتا ہے تو تعداد میں اضافہ ہی ہوتا، خوشی کا باعث ہی بنتا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال معلوم ہونے کے بعد صاف فرما دیا، ہم ہر حال میں وعدہ پورا کرنے والے ہیں، ہمیں صرف اللہ کی مدد چاہیے۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری اور عہد کو پورا کرنے کی صلاحیت۔ آج ایسی مثالیں مل سکتی ہیں، ہم چراغ لے کر ڈھونڈیں گے تب بھی نہیں ملیں گی۔ یہ صرف اور صرف اسلام کی خاصیت ہے کہ جنگ کے موقع پر بھی اس کو وفاداری یاد آ رہی ہے۔ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، ہم ہر حال میں وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، ہم کو صرف اللہ کی مدد چاہیے۔ اچھا، ادھر جنگ کا آغاز اس طرح ہوا کہ سب سے پہلے عامر حضرمی آگے بڑھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام آگے آئے اور اس سے مقابلہ کیا اور یہ شہید ہو گئے۔ یہ جنگ بدر میں سب سے پہلے شہید ہونے والے ہیں۔ عتبہ جو لشکر کا سردار تھا، سب سے پہلے وہی اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر میدان میں نکلا
اور ادھر سے حضرت عوف، حضرت معاذ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن رواحہ، 3 صحابی، حضرت عوف، حضرت معاذ، حضرت عبداللہ بن رواحہ مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے نام پوچھا، جب معلوم ہوا کہ انصاری ہیں، عتبہ نے کہا کہ ہم کو تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری جوڑ کے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انصار پیچھے ہٹ گئے اور حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ میدان میں آئے۔ عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ سب نے نام نسب بدلا دیے۔ عتبہ نے کہا ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔ عتبہ حضرت حمزہ سے اور ولید حضرت علی سے مقابل ہوا اور دونوں کے دونوں الحمدللہ مارے گئے، لیکن عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کیا تھا۔ حضرت علی نے آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کاندھوں پر اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ اسی طرح سے سعد ابن العاص کا بیٹا سر سے پاؤں تک لوہے کی زرہ میں ڈوبا ہوا صف سے نکلا اور پکارا کہ میں بوکرش ہوں، اور حضرت زبیر اس کے مقابلے کو نکلے اور کیونکہ صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، نشانہ تاک کر آنکھ میں برچھی ماری، وہ زمین پر گر پڑا۔ وہ برچھی یادگار رہی، یعنی حضرت زبیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لی، پھر چاروں خلفاء کے پاس منتقل ہوتی رہی۔ اسی طرح سے غزوہ بدر میں پھر نمبر آتا ہے ابو جہل کے قتل کا۔ ابو جہل کی شرارت اور اس کی اسلام کے ساتھ دشمنی کا عام چرچا تھا۔ ابو جہل کی شرارت اور اس کی اسلام کے ساتھ دشمنی کا عام چرچا تھا۔ ابو جہل اسلام کی دشمنی میں سب سے بڑھ کر تھا، قریش کا سردار تھا اور اس کا اصلی نام عمرو بن ہشام تھا۔ مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کے ہاتھوں سخت تکلیفیں برداشت کی تھیں، سخت مشقتیں برداشت کی تھیں۔ اس بنا پر انصار میں سے معوذ اور معاذ 2 بھائیوں نے عہد کیا کہ یہ بدبخت جہاں نظر آئے گا اس کو مٹا دیں گے یا خود مٹ جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ میں صف میں تھا، جنگ کی صف میں تھا کہ اچانک مجھ کو اپنے دائیں اور بائیں 2 نوجوان نظر آئے۔ ایک نے مجھ سے کان میں پوچھا ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا برادر زادے ابو جہل کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ پوچھ کر کیا کرے گا؟ بولا میں نے خدا سے یہ عہد کیا ہے کہ ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا اسے قتل کر دوں گا یا خود لڑ کر مارا جاؤں گا۔ ابھی میں جواب بھی نہیں دے پایا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی میرے کانوں میں یہی بات کہی۔ دونوں کو اشارے سے بتلایا گیا کہ ابو جہل وہ ہے، صرف بتانا تھا کہ دونوں باز کی طرح جھپٹے اور ابو جہل خاک پر پڑا تھا۔ دونوں جوان افرا کے بیٹے تھے، معوذ اور معاذ۔ اور ادھر ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، اگرچہ وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی تلافی میں ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر گزاری تھی اسلام قبول کر کے۔ تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے پیچھے سے آ کر معاذ کے بائیں شانے پر حملہ کیا جس سے ان کا بازو کٹ گیا تھا۔ معاذ نے اکرمہ کا پیچھا کیا لیکن وہ بچ کر نکل گیا۔ اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص ہے جو مجھے یہ خبر لائے کہ ابو جہل کا کیا انجام ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر لاشوں میں دیکھا تو زخمی پڑا ہوا دم توڑ رہا تھا۔ بولے تو ابو جہل ہے؟ اس نے کہا ایک شخص کو اس کی قوم نے قتل کر دیا تو اس میں فخر کی کیا بات ہے؟
ابو جہل نے ایک دفعہ ان کو تھپڑ مارا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارا تھا، انہوں نے اس کے انتقام میں اس کی گردن پر پاؤں رکھا۔ ابو جہل نے کہا، او بکری چرانے والے، دیکھ تو کہاں پاؤں رکھ رہا ہے، اور تو بہت مقام پر چڑھ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سر لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈال دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سر لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ دیکھیے یہاں پر آ کر مغربی مورخین جو یورپ کے مصنفین ہیں، جن کے نزدیک دنیا کے اسباب میں جو کچھ ہے صرف ظاہری اسباب کا نتیجہ ہے، جو مورخین ہیں ان کے نزدیک تو دنیا کے اسباب میں جو کچھ ہے وہ صرف ظاہری اسباب کا نتیجہ ہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں ان کو سخت حیرت ہے، غزوہ بدر کے بارے میں وہ سخت تعجب کرتے ہیں کہ 300 پیدل آدمیوں نے 1000 شہ سوار پر کس طرح سے فتح حاصل کر لی، اور یہ واقعہ آج تک ان کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ لیکن آسمانی طاقت نے کئی بار ایک بار نہیں، یہ صرف جنگ بدر کا واقعہ نہیں ہے، کئی بار ایسے حیرت انگیز واقعات دکھلائے ہیں جہاں پر قلت کے باوجود کثرت پر فوج غالب آئی ہے۔ تو بہرحال یہاں تو وہ تعجب کرتے ہیں کہ 300 پیدل آدمیوں نے 1000 شہ سوار پر کس طرح سے فتح حاصل کر لی، لیکن آسمانی طاقت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے واقعات، حیرت انگیز واقعات کئی بار دکھلائے ہیں۔ اور رہا یہ غزوہ بدر کا واقعہ، تو اگر اس مغربی مورخین تھوڑا سا غور کریں تو ان کے سارے اشکال دور ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بتلاتے ہیں، دیکھیے مکے کے مشرکین کے شکست کھانے کی جو وجوہات تھیں، ان میں سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ قریش میں اتفاق نہیں تھا۔ عتبہ جو لشکر کا سردار تھا جنگ کرنے پر راضی نہیں تھا۔ اسی طرح قبیلہ زہرہ کے لوگ مقام بدر تک آ کر واپس لوٹ گئے تھے اور انہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی تھی۔ تیسری وجہ، پانی برسنے کی وجہ سے، بارش برسنے کی وجہ سے جنگ کی جگہ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ قریش جہاں صف لگائے ہوئے تھے وہاں کیچڑ اور دلدل کی وجہ سے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ قریش مکہ روب کھا کر اسلامی فوج کا غلط اندازہ کر رہے تھے، یعنی اپنے سے دوگنی ان کو نظر آ رہی تھی۔ یہ تو مغربی مورخین کو انہی کی بھاشا میں جواب ہے۔ اگر وہ ان تمام باتوں پر غور کر لیں گے تو سارے اشکال دور ہو جائیں گے۔ اور رہا ہمارا مسئلہ، تو بھائی ہم تو مومن ہیں، ہمارا صرف اس بات پر ایمان ہے کہ ظاہری چیزوں سے ہٹ کر کہ غزوہ بدر میں اللہ کی کھلی ہوئی مدد تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مکے کے مشرکین کو شکست ہوئی۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجا، تو فرشتے خود آ کر انہوں نے مدد کی تھی۔ تو ہم تو مومن ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے ظاہری چیزوں سے ہٹ کر کہ غزوہ بدر میں اللہ کی کھلی ہوئی مدد تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مکے کے مشرکین کو منہ کی کھانی پڑی۔ اچھا، اس غزوہ بدر میں ساری انسانیت کے لیے ایک اور سبق ہے، وہ چاہے ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں۔ اس غزوہ بدر کے واقعے میں ہمارے لیے ایک اور عبرت کا سامان ہے، ایک اور سبق ہے۔ اب چاہے ہم کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، یعنی غزوہ بدر میں گرفتار قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں کا حسن سلوک
یعنی غزوہ بدر میں گرفتار قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں کا حسن سلوک۔ جی ہاں، جنگ بدر کے قیدی دو دو چار چار صحابہ اکرام کو تقسیم کیے گئے اور ارشاد ہوا کہ ان کو آرام کے ساتھ رکھا جائے۔ جو غزوہ بدر میں جنگ کے اندر قید ہوئے تھے قیدی، دو دو چار چار کر کے صحابہ اکرام کو تقسیم کیے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو آرام کے ساتھ رکھا جائے۔ صحابہ اکرام نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ تاریخ گواہ ہے، خود کھجوریں کھاتے تھے اور ان قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ خود کھجوریں کھا رہے ہیں اور ان قیدیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ ان قیدیوں میں ایک تھے ابو عزیز، جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھ کو جن انصاریوں نے اپنے گھر میں قید رکھا تھا، جب صبح یا شام کا کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیا کرتے تھے اور خود کھجوریں اٹھا لیا کرتے تھے، خود کھجوروں پر اکتفا کر لیا کرتے تھے۔ مجھ کو شرم آتی اور میں روٹی ان کے ہاتھ میں دے دیا کرتا تھا، لیکن وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے اور مجھ کو ہی واپس کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ سب اس بنا پر تھا کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ جی ہاں، آپ ہمیں بتلائیے، کیا دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ یہ صرف اور صرف اسلام ہی کی خاصیت ہے کہ وہ اپنے دشمنوں اور قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور اسی غزوہ بدر سے متعلق ایک واقعہ تاریخ طبری اور ابو داود میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابو العاص کی گرفتاری اور ان کی رہائی اور ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ، یہ واقعہ تاریخ طبری اور ابو داود میں تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو العاص کی گرفتاری، ان کا گرفتار ہونا اور ان کا رہا ہونا اور ان کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے ابو العاص، یہ بھی جنگ میں قیدیوں میں گرفتار ہو کر آئے تھے۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے۔ دیکھیے، داماد سسر کے مقابلے میں آیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی جنگ کے قیدیوں میں گرفتار ہو کر آئے تھے۔ ان کے پاس فدیے کی رقم نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو ان کی بیوی تھیں اور مکے میں تھیں، ان کو کہلوا بھیجا کہ فدیے کی رقم بھیج دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو ایک ہار دیا تھا، گلے کا ایک ہار دیا تھا، اور وہ ہار کافی قیمتی تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ ہار گلے سے اتار دیا اور فدیے کے طور پر بھیج دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو 25 سال کی محبت کا بھرا ہوا واقعہ یاد آ گیا۔ آپ کے غیر اختیاری طور پر آنسو بہہ پڑے اور صحابہ سے عرض کیا، اگر آپ کی مرضی ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دو۔ صحابہ بھی مال تو کیا، جان فدا کرنے والے تھے، سب نے اطاعت میں گردنیں جھکا دیں اور وہ ہار واپس کر دیا گیا۔ اس واقعے سے ایمان میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے صحابہ اکرام نے جان فدا کی اور ہر طرح سے وہ تیار رہے۔ بہرحال ابو العاص رہا ہو کر مکہ آئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینے بھیج دیا۔ ابو العاص اصل میں بہت بڑے تاجر تھے، تجارت کرنے والے تھے، ملک شام سے تجارت کیا کرتے تھے، اور چند سال کے بعد بہت سا مال لے کر وہ پھر سے ملک شام کی طرف تجارت کے لیے نکلے۔ جب واپس آ رہے تھے تو مسلمان دستوں نے پھر سے ان کو گرفتار کر لیا۔ یہ چھپ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور مال سارا چھین لیا تھا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مناسب سمجھو تو ان کا مال واپس کر دو۔ صحابہ نے واپس کر دیا۔ ابو العاص مکہ آئے اور تمام لوگوں کو جو تجارت میں شریک تھے حساب سمجھا دیا اور اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے، اسلام قبول کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ ابو العاص ہمارا پیسہ کھا کر اس نے ہمارا پیسہ کھا لیا اور تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ تاریخ طبری سے آپ کی خدمت میں نقل کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو یہ جنگ بدر کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن وہ واقعات جو ایمان کے اندر بے تحاشا اضافہ کرتے ہیں وہ سارے نکال کر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہی تفسیر ہے آل عمران آیت نمبر 12 اور 13 کی، جس کے اندر اسی غزوہ بدر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم